ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مجھے روٹنے نہ دینا، جس کی رائٹر ہے نگہت عبداللہ، اس کی یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ فائنلی ہم اس ناول کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا۔ میرے لیے تھوڑا ہیکٹک ہو گیا تھا کہ میں تھوڑے بور ہو گئی تھی درمیان میں کہ یار ایوے ہی کھینچے جا رہے ہیں، لیکن خیر ناول برا نہیں تھا، اچھا تھا، لیکن میں بس تھوڑا سا کیونکہ رمضان چل رہا تھا، روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ دل ہی نہیں کرتا تھا کہ ریکارڈنگ کی جائے، تو رات کو نماز پڑھنی، نماز کے بعد صبح پھر اٹھنا، اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی تھی نا میں، تو ایک ساتھ ہی جس دن مجھے ٹائم تھوڑا ملتا میں ایک ساتھ ہی زیادہ ساری ایپیسوڈ ریکارڈ کر لیتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا ڈیوریشن کم رکھا کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرے چینل پر آپ لوگوں کو عشق دی بازی ناول مل جائے گا، عشق دی بازی ہی آئی تھنک سو ہے، اس کو میں نے پتہ ہی کب ریکارڈ کیا تھا، اس کی 14 ایپیسوڈز میں نے ریکارڈ کی تھی رمضان سے پہلے، 1 منتھ پہلے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو دی بہت لیٹ ہے، بہت زیادہ لیٹ، اور اب اس کی 14 ایپیسوڈز ریکارڈ ہوئی ہیں اور وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اب مجھے آج ہی اس کی کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ کرنی پڑیں گی کیونکہ وہ اب ختم ہو چکی ہیں، اور وہ اتنی دیر کا ناول، اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ناول مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا، حالانکہ میں تھک گئی تھی، میں نے ایک ہی دن میں کوئی 7-8 ایپیسوڈز ریکارڈ کی تھی اس دن، مجھے وہ اتنا مزہ آ رہا تھا نا اس کو پڑھتے ہوئے، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اب میرے سے بولا تو جا نہیں رہا تھا کیونکہ گلا میرا بند ہو چکا تھا کہ اتنا زیادہ میں نہیں بول سکتی تھی، پھر میں نے اس کو ایسے ہی پڑھ لیا۔ تو وہ جب آپ ایک ناول تھوڑا پڑھ لو نا، پھر درمیان میں نے چھوڑ دیا کہ میں سارا وہ کیونکہ تھوڑا لمبا تھا، تو میں نے کہا اب میں اتنا تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں جلدی میں نے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ساری سٹوری پتہ چل جاتی ہے کہ کیا ہے، تو وہ پھر میں اس طرح سے کیا، تو پھر دوبارہ تو سٹارٹ کرنے کا میرا دل ہی نہیں کیا، اسی وجہ سے تو میں نے اس کو جلدی اپلوڈ بھی نہیں کیا کہ مجھے اب ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ناول وہ بہت مزے کا ہے، اس کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور فیملی بیس ناول ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو اسی لیے اب میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا ہے۔ تو آپ لوگ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس ناول کو نہیں پڑھا تو بکس فار ایور چینل پر جائیں اور وہاں سے اس ناول کو پڑھنا سٹارٹ کریں، وہ بہت مزے کا ناول ہے، آپ لوگ یقیناً انجوائے کریں گے۔ تو یہ تو ناول کمپلیٹ ہو گیا، تو آئیے اس کی آخری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے جب صوفیہ کی بات کو سنجیدگی سے سوچا تو انہیں اس کا مشورہ معقول اور مناسب لگا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ ربیہ کے سلسلے میں امی سے بات کریں، پہلے بڑوں کے درمیان بات ہو جائے، اس کے بعد اسے کوئی بھی سمجھا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے صوفیہ کے مشورے پر عمل کرنے کا سوچ تو لیا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی سے کس طرح بات کرے۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ربیہ کا نام سن کر امی کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ جانتے تھے ربیہ امی کو بہت عزیز تھی اور اس کی وجہ سے اکثر امی انہیں بھی سخت سست کہہ دیا کرتی تھی، اور انہیں یہ بھی یاد تھا کہ جب انہوں نے ربیہ کو طلاق دی تھی تو امی صدمے سے نڈھال ہو گئی تھی، پھر اگلے کئی دن تک ان سے خفا بھی رہی تھی، اور جب صوفیہ اور مہروز دوبارہ ربیہ کو اس گھر میں لانے کی بات کرنے لگے تھے تو امی نے بھی ان سے متفق تھی، لیکن یہ سب اس وقت کی باتیں تھیں، اور وہ جانتے تھے کہ جب اچانک کوئی غیر متوقع بات ہو جائے تو فطری اور فوری طور پر انسان ایسی ہی باتیں سوچتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان مکمل طور پر جذبات کے تابع ہوتا ہے، لیکن پھر جب وقت کی گردش جذبات میں وہ شدت نہیں رہنے دیتی، انسان کی سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اب وہ نہیں جانتے تھے کہ 3-4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب امی ربیہ کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں اب وہ اس بات کو مناسب سمجھتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال 3-4 روز تک تو وہ امی سے بات کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے رہے۔ پھر یہ اتفاق تھا کہ اس وقت وہ امی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے کہ امی خود ان کے کمرے میں آ گئی۔ میں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، وہ کھڑے ہوئے تو بلا ارادہ منہ سے نکل گیا۔ اچھا، امی ہلکے سے مسکرائی، پھر بیٹھتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، تمہیں ہمارے پاس بیٹھنے کی فرصت کہاں ملتی ہے، گھر میں بھی بہت کم نظر آتے ہو۔ اصل میں جب سے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے تب سے۔ میں جانتی ہوں، امی ان کی بات کاٹ کر بولی، اب تم مجھے نئے پروجیکٹ کی تفصیلات مت بتانے بیٹھ جانا۔ نہیں، انہوں نے بے ساختہ ہنسی کو نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر روکا، پھر بھی وہ پورا چہرہ گہری مسکراہٹ کی گرفت میں آ گیا۔ بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ امی نے صوفے پر اپنے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ بیٹھے تو پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا اور اب کافی وقت گزر گیا، مجھے بتاؤ تم نے شادی سے متعلق کیا سوچا اور کیا فیصلہ کیا ہے؟ امی نے بغیر کسی تمہید کے اصل موضوع چھیڑا تو وہ فوری طور پر یہیں کہہ سکے، فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے۔ میرا فیصلہ سنو گے؟ جی۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ سوچ کر بولی، اگر تم اپنی گزشتہ غلطی پر نادم ہو اور اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہو تو میں کہوں گی ربیہ بہت اچھی لڑکی ہے۔
جی؟ انہیں بے تحاشا حیرت و نیان گھیرا تھا، جس بات کو کہنے کے لیے وہ اتنے دنوں سے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے وہ امی نے اتنی سہولت سے کہہ دی تھی، گویا ان کی خواہشوں تک ان کی رسائی ہو گئی تھی۔ امی نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی، پھر کہنے لگے، بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھنچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر ادا دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ ربیہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، وہ بچی ربیہ اپنے اچھے کردار و عمل کے ایسے نقوش چھوڑ گئی ہے جسے مٹانے کی سوچنا میرے نزدیک حماقت کے ساتھ ساتھ کم ظرفی بھی ہے۔ میں نے جب تمہاری شادی کے بارے میں سوچا مجھے اسی کا خیال آیا، اگر تم کہو تو۔ امی خاموش ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی تو وہ سر جھکا گئے، گو کہ امی نے ان کے دل کی بات کہی تھی، پھر بھی وہ فوری طور پر کچھ نہ کہہ سکے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے بیٹا۔ امی پتہ نہیں کیا سمجھے، کہنے لگی، میں نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے، تم اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہو۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کیا نہیں؟ میرا مطلب ہے مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں، اور ابھی آپ نے ٹھیک کہا، میں اپنی گزشتہ غلطی پر نادم ہوں، اور صرف تلافی کی خاطر نہیں امی، تلافی تو کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، بلکہ اس سے شادی میری خواہش ہے۔ انہوں نے صاف گوئی سے اعتراف کیا تو امی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھی بات ہے، میں جلد صوفیہ کے ساتھ جاؤں گی۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، ایک بات یاد رکھنا کہ بظاہر یہ بات جتنی آسان ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے، کیونکہ پہلے تم اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کر چکے ہو اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے اس کے والدین یا وہ خود آمادہ نہ ہو۔ جی، وہ بس اس قدر کہہ سکے۔ پھر امی کمرے سے چلی گئی تو صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بڑبڑائے، اسے آمادہ ہونا پڑے گا۔ صوفیہ کو شہروز احمد پہلے ہی بتا چکے تھے کہ امی ان کی ربیہ سے شادی کے لیے جی جان سے تیار ہیں، پھر بھی جب امی نے صوفیہ سے بات کی تو وہ انجان بن کر پوچھنے لگی، آپ نے شہروز بھائی سے پوچھ لیا ہے؟ ہاں، وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے۔ اچھا، صوفیہ اچھا کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی کہ پھر اب کیا مسئلہ ہے، اور امی سمجھ کر بولی، تمہارا کیا خیال ہے، پہلے تم اپنے گھر والوں سے بات کرو گی یا میں پیغام لے کر جاؤں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس نے اپنا دامن بچا لیا، پھر امی کے خاموش رہنے پر سوچتے ہوئے بولی، آپ چلے تو زیادہ اچھا ہے، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، بہرحال شام میں تیار رہنا، چلیں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر شام میں صوفیہ اور مہروز کے ساتھ امی کو اپنے گھر میں دیکھ کر اماں حیران تو ہوئی لیکن اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی۔ آج میں پھر سوالی بن کر آئی ہوں، امی نے بیٹھتے ہی کہا تو اماں چونک کر صوفیہ کو دیکھنے لگی۔ اشارے سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی، ہلکے سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ تب اماں خود ہی قیاس کرتے ہوئے بیٹھ گئی، ربیہ نظر نہیں آ رہی؟ امی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، وہ ابھی آفس سے نہیں آئی؟ کب تک آتی ہے؟ بس آنے والی ہوگی۔ اچھا۔ امی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی ربیہ بہت عزیز ہے اور میں دوبارہ اسے مانگنے آئی ہوں۔ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ان کی طرف سے یوں منہ موڑا جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ آپ نے شاید میری بات کا برا مانا؟ امی کچھ مایوس ہو کر بولی، برا ماننے کی بات نہیں ہے بہن۔ اماں کہنے لگی، آپ خود سوچئے، پہلے آپ کے بیٹے نے بغیر کسی قصور کے اسے طلاق دی، پھر اب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پھر بھی میں کہوں گی آپ سوچئے ضرور۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ صوفیہ نے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا، پھر چائے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئے اور کچھ دیر بعد اماں اس کے پیچھے چلی آئی۔ کیا بات ہے؟ اماں ایسا رویہ اختیار نہ کرے کہ امی بالکل مایوس ہو کر چلی جائے۔ آپ نہیں جانتی شہروز بھائی نے ربیہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ آخری الفاظ بلا ارادہ اس کے منہ سے نکل گئے اور اماں فوراً پوچھنے لگی، تم جانتی ہو؟ ہاں، لیکن یہ وقت ان باتوں کو دہرانے کا نہیں ہے، بس آپ میری بات کا یقین کر لیں کہ غلطی ربیہ ہی کی تھی، ورنہ شہروز بھائی بہت اچھے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تم اپنی بہن کو؟ اماں، وہ فوراً بول پڑی، بہن غلطی کرے تو کیا وہ غلطی نہیں ہوتی؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اماں چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، اس بات کو چھوڑیے، آپ اندر جا کر بیٹھیے اور خدا کے لیے پچھلی کوئی بات مت دہرائیے گا۔ وہ زبردستی اماں کو اندر دھکیل کر خود کچن میں آ گئی، جہاں ہما ٹرے میں کپ رکھ رہی تھی، صرف چائے۔ وہ دیگر لوازمات کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی، کیا کروں چھوٹی آپا، اتفاق سے اس وقت اور کچھ ہے بھی نہیں اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہے۔ ٹھہرو، میں مہروز سے کچھ منگواتی ہوں، خالی چائے مت لے جانا۔ صوفیہ وہیں سے پلٹ کر اندر چلی گئی تو ہما چولہا دھیما کر کے وہیں بیٹھ گئی، اور ابھی وہ اس نئے سرے سے جڑنے والے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ ربیہ کو آتے دیکھ کر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ کون آیا ہے؟ وہ ٹرے میں سجی پیالیاں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ آپ کی ساس؟ ہما شرارت سے کہہ گئی۔ کون؟ ثاقب کی والدہ؟ ارے نہیں، میں ہونے والی ساس کی بات کر رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ پیشانی پر بل ڈال کر پوچھنے لگی۔ میرا مطلب ہے شہروز بھائی کی والدہ آئی ہیں۔ ہما اگر صوفیہ کی ساس کہتی تب بھی کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن اس نے شہروز کا نام لیا تھا، وہ نہ سمجھتے ہوئے بھی سمجھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہیں؟ اب کے لہجے میں ناگواری بھی سمٹ آئی تھی۔ پرانے رشتے جوڑنے؟
ناممکن، وہ دانت پیس کر بولی اور پیر پٹکتے ہوئے اسٹور کے راستے اپنے کمرے میں چلے گی۔ اسے بے حد غصہ آ رہا تھا، دل چاہا جس طرح کبھی صوفیہ سارے لحاظ بھلا کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی وہ بھی ایسا ہی کرے، صاف ان کے منہ پر کہہ دے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں اور آئندہ آپ ایسی کسی نیت سے یہاں آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ لیکن اس میں صوفیہ جیسا حوصلہ نہیں تھا، پھر بھی اس سب کے جانے کے بعد اس نے اماں کو ضرور گھیر لیا۔ اماں جو آپ سوچ رہی ہیں وہ قطعی ناممکن ہے۔ کیا ناممکن ہے؟ اماں الٹا اس سے پوچھنے لگی۔ میری شادی، وہ بلا جھجک بولی۔ کیوں ناممکن ہے؟ ابھی تمہاری کوئی اتنی عمر کی بات مت کرے اماں، وہ ضد چو کر بولی۔ بس مجھے شادی نہیں کرنی، میں پہلے بھی بار بار آپ سے کہہ چکی ہوں، اب آخری بار کہہ رہی ہوں، اور اگر میری شادی کی بات کریں گی تو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اچھی بات کرتی ہو تم، آخر کہاں جاؤ گی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اماں کو بھی غصہ آنے لگا۔ خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ ہاں، لیکن عورت کا اصل ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اکیلی عورت کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہوتا ہے۔ میں اور تمہارے ابا میاں ہمیشہ تمہارے پاس نہیں بیٹھے رہیں گے، آخری عمر ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے، کون جانے کب آنکھ بند ہو جائے۔ بس کر اماں، آپ کی ایسی باتیں مجھے شادی پر مجبور نہیں کر سکتی۔ پھر آپ خود سوچئے، جس گھر سے میں ایک بار نکل کر آئی ہوں، دوبارہ اسی گھر میں کیا میں کوئی مقام بنا سکوں گی، یا وہ لوگ مجھے ویسی ہی محبت اور عزت دے سکیں گے؟ کیوں نہیں، جب وہ لوگ اتنی چاہ سے تمہیں مانگنے آئے اور اپنی پہلی غلطی پر نادم بھی ہیں۔ اچانک امی کو صوفیہ کی بات یاد آ گئی تو کہنے لگی، ہم پہلے کا سارا الزام ان پر نہیں رکھ سکتے، یقیناً تم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی، اب سے پہلے تو اماں نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی اور اب اتنے یقین سے کہہ رہی تھی۔ بہرحال غلطی تمہاری ہو یا شہروز احمد کی، میں گزری باتیں نہیں دہرانا چاہتی، اور آئندہ کے لیے تم سن لو کہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہی ہے، شہروز احمد سے نہ صحیح کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اماں اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئی اور وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ کتنی دیر بعد ہما اندر آئی اور اسے یوں بیٹھے دیکھ کر قدرے پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہوا آپی؟ اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ آپی؟ ہما اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا کر بولی، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ بتائیے نا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ آپی پلیز، ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ اماں سے پوچھو جا کر، جن کا ہمیشہ مجھ پر ہی بس چلتا ہے۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بولی، کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہنا کیا، اپنا فیصلہ سنا گئی ہیں کہ میری شادی ضرور کریں گی، اور آپ اسی طرح رو رہی ہیں جیسے اب بھی رخصتی ہو رہی ہے۔ ہما اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے قدرے شرارت سے بولی تو وہ شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ بھی عجیب ہے۔ ہما اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ کہاں تو آپ اپنے آپ کو چٹان کہتی ہیں اور کہاں ذرا سی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آپ اب بھی ویسی ہی ہیں، اندر سے ڈری سہمی ہوئی اور بزدل سی۔ نہیں، وہ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولی تو ہما کو ہنسی آ گئی۔ بالکل، میں آپ کو بزدل کہوں گی۔ اس تمام عرصے میں آپ کی بہادری صرف اتنی ہے کہ آپ عاقب بھائی کے آفس پہنچ گئی اور عاقب کی دھمکیوں کے باوجود انشورنس کی رقم حاصل کر لی، اور اس کے بعد بزدلی کی انتہا یہ کہ صلح کا جھنڈا لہراتی ان کے گھر پہنچ گئی۔ میں پوچھتی ہوں، کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں جانے کی؟ میں ہر بوجھ سے آزاد ہو کر جینا چاہتی تھی۔ ہو گئی آپ پرسکون؟ ہاں، کیونکہ اب ان کا گزشتہ رویہ مجھے یاد نہیں آتا، کسی وقت خیال آئے بھی تو میرے اندر غم و غصہ نہیں بھرتا۔ اس کے برعکس میں بڑی سہولت سے ان دنوں کو ذہن سے جھٹک دیتی ہوں۔ اور ہما، بہادری لڑنے میں نہیں، معاف کر دینے میں ہے۔ میں نے معافی کا جو یقین ثاقب حسن کو دیا ہے، اس سے تو لگتا ہے میں گرداب سے نکل آئی ہوں۔ شاید تم یقین نہ کرو، کیونکہ میں تمہیں بتاؤں، اس روز ثاقب حسن کا خیال آنے پر جب عادت کے مطابق میں نے کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تو وہ جیسے مسکراتا ہوا میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ کسی نادیدہ نقطے پر نظریں مرکوز کیے کہہ رہی تھی، میں نے آپ کی بات پر یقین کر لیا، اور اب آپ یہ بتائیے کہ شہروز بھائی کو معافی کس طرح ملے گی؟ ہما نے مسکراہٹ دبا کر ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہی شہروز بھائی بھی اپنے گزشتہ رویے پر نادم ہیں، اور بس، وہ فوراً بول پڑی، انہیں نادم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ تم میرے سامنے ان کا نام مت لینا، ورنہ میں اماں سے کہہ دوں گی کہ اگر شہروز احمد کو اس گھر سے دوبارہ رشتہ جوڑنے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم موجود ہو۔ آپ ہی؟ ہما کو جیسے شوق سا لگا، انتہائی تعصب سے اسے دیکھے گئی تو وہ ندامت محسوس کرتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری۔ عجیب اتفاق تھا کہ کبھی وہ امی کے ساتھ صوفیہ کے لیے مہروز کا پرپوزل آئی تھی تو صوفیہ نے اس پر دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ساتھ الزام بھی لگایا تھا کہ اس نے اپنی ساس سے میرے بارے میں بات کی ہوگی، اور اب وہ اس انداز سے سوچ رہی تھی، اور اسے رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ جب کسی طرح وہ اپنے غصے کو نہیں دبا سکی تو آفس سے ہی اسے فون کر ڈالا۔ اب یہ اس کی قسمت کے ہمیشہ کی طرح دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی وہی آواز سنائی دی، شہروز احمد اسپیکنگ۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ اس وقت ان کے گھر میں موجودگی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہیلو، کون؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا فون بند کر دے، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور قدرے آواز بدل کر بولی، صوفیہ ہیں؟ کون؟ ربیہ؟ بدلی ہوئی آواز کے باوجود وہ پہچان گیا تو وہ جھنجلا کر بولی، آپ کو اس سے کیا؟ میں ربیہ ہوں یا کوئی بھی، بس آپ صوفیہ کو بلا دیں۔ وہ اس کی جھنجلاہٹ پر خاصے محظوظ ہوئے اور سوچ کر بولے، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنا انتظار؟ بس اتنا کہ میں صوفیہ کے کمرے میں جا کر انہیں بلا لاؤں۔
ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ کس کا؟ وہ چھیڑنے کی غرض سے بولے۔ میرا مطلب ہے میری واپسی کا۔ یا اس نے پوری بات سنے بغیر ہی سلسلہ منقطع کر دیا اور اندر ہی اندر کھولتے ہوئے میز پر پیشانی ٹکائی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر بے دلی سے کہا۔ فون کیوں بند کر دیا تھا؟ شہروز احمد اپنے مخصوص لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ شہروز احمد کی رنگ بیک کرنے پر اسے واقعی حیرت ہوئی، کیونکہ اس کے خیال میں وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فوری طور پر وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ پھر اندر ہی اندر جھنجھلائی ہوئی بھی تھی، اس لیے قصداً کچھ دیر اور خاموش رہی، اس خیال سے کہ کہیں کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ ہیلو ربیہ، اس کے خاموش رہنے پر وہ پکار کر کہنے لگے، میری بات کا جواب تو دیں۔ کون سی بات کا؟ وہ کسی حد تک اپنے آپ پر قابو پا کر نارمل لہجے میں پوچھنے لگی۔ گویا آپ اعتراف کر رہی ہیں کہ میری بہت سی باتوں کا آپ کو جواب دینا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ الجھ کر بولی۔ چلیے یہ بتائیے صوفیہ سے کیا کام ہے؟ مجھے ان سے جو کام ہے انہی سے کہوں گی۔ اچھی بات ہے، پھر بلاؤں انہیں؟ نہیں، رہنے دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جواب نہیں ہے میرے پاس، اور اب میں فون بند کر رہی ہوں۔ آپ براہ مہربانی مجھے رنگ مت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ پھر کچھ دیر تک ٹیلی فون کو دیکھتی رہی، جیسے پھر بیل بجنے لگے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تب وہ طویل سانس لے کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر کتنے ہی سارے دن گزر گئے اور وہ گزشتہ ہر بوجھ اور خلیج سے نجات حاصل کر کے پرسکون ہونا چاہتی تھی۔ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور یہ ساری ڈسٹربنس شہروز احمد کے پرپوزل کی وجہ سے تھی۔ گو کہ اپنی طرف سے اس نے اماں کو صاف منع کر دیا تھا، لیکن ایک تو اماں نے اس کا انکار شہروز احمد کی امی تک نہیں پہنچایا تھا، دوسرے خود شہروز احمد ہر دوسرے دن یا تو اسے آفس میں فون کر لیتے یا خود چلے آتے تھے، اور پھر ان کی شخصیت اتنی عام سی بھی نہیں تھی کہ مسلسل نظر انداز کی جاتی، بلکہ ان کے بارے میں خود ربیہ کا کہنا تھا کہ وہ شخص سب سے بڑا ساحر ہے۔ اس کی آنکھوں میں فتح کر لینے والی ایسی قوت ہے کہ مقابل مفتوح ہو کر بھی خوش رہتا ہے، اور وہ جہاں کھڑا ہو جائے آس پاس کے ماحول کو بھی اپنے آپ پر رشک آنے لگتا ہے۔ اس نے اماں سے کہا تھا، میں نے زندگی کے دو رخ دیکھے ہیں، ایک جتنا خوبصورت تھا، دوسرا اتنا ہی بدصورت۔ پھر یہ بھی کہا تھا کہ ویسی خوبصورتی اب میرا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اگر اس نے اپنا مقدر دیکھا ہوتا تو ایسی بات نہ کرتی، کیونکہ اب وہی خوبصورتیاں اس کے راستوں کو سجانے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سب کیا ہے۔ وہ خوابوں کی دنیا میں بھٹک رہی ہے یا حقیقت میں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور اگر جو وہ نادان ہوتی تو پہلے کی طرح آنکھیں بند کر کے ان راستوں پر چل پڑتی، لیکن اب وہ نادان نہیں تھی۔ گردش دورہ نے اسے بہت کچھ سکھا اور سمجھا دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ہر خوبصورت نظر آنے والی شے در حقیقت خوبصورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے شروع میں شہروز احمد کی آواز سنتے ہی وہ فون بند کر دیتی، اس کے بعد جھنجھلانے لگی تھی، پھر کوئی سخت جملہ کہہ دیتے کہ شاید وہ یہ سلسلہ ترک کر دے، لیکن انہوں نے بھی جیسے طے کر رکھا تھا اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے۔ آفس آتے تو خاص طور سے اس کی ٹیبل کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہلکے سے کھانس کر اسے متوجہ کرتے یا اپنی آمد کی اطلاع دیتے تھے۔ وہ قصداً سر کو اس قدر جھکا لیتی جیسے کوئی بہت ضروری کام کر رہی ہو، لیکن بہت جلد اسے اندازہ ہو گیا کہ اس طرح وہ مزید ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ وہ لاکھ ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دے، لیکن اس کے بعد بہت دیر تک لاشعوری طور پر وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ پھر ان کے آمد پر سر جھکا لینا بھی اپنے آپ کو فریب دینا لگا، کیونکہ پہلے وہ ان کے قدموں کو شمار کرتی ہے، پھر اس کا دھیان آپ ہی آپ اسفندیار کے کمرے کی طرف رہتا ہے جہاں شہروز احمد داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ان کے نکلنے کا بھی انتظار کرتی ہے۔ یہ ساری صورتحال اسے بے حد پریشان کر رہی تھی، اور ایک طویل مدت بعد وہ ایک بار پھر فرار کا سوچنے لگی۔ پہلے اس نے سوچا یہ جاب ہی چھوڑ دے، لیکن اب جاب اس کی ضرورت تھی، اور دوبارہ اتنی اچھی جاب ملنا آسان نہ تھا، اس لیے 1 مہینے کی چھٹی لے کر گھر بیٹھ گئی۔ بزدل شہروز احمد کو جب سے معلوم ہوا تھا کہ وہ 1 مہینے کی چھٹی پر چلی گئی ہے تو وہ مسلسل اسے بزدل کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ گھر آنے پر جب وہ صوفیہ سے سامنا ہوا تو اسے دیکھتے ہی کہنے لگے، وہ بزدل گھر بیٹھ گئی ہے؟ کون؟ فوری طور پر صوفیہ بالکل نہیں سمجھی۔ آپ کی بہن، اور کون؟ پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل فون کر رہا ہوں، کئی بار آفس بھی گیا، نظر نہیں آئی۔ آج اسفندیار سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ 1 مہینے کی چھٹی پر گئی ہوئی ہے۔ اچھا، صوفیہ ہنسنے لگی۔ آپ جانتے تو ہیں فرار حاصل کرنے میں وہ ماسٹر ہے، لیکن اب زیادہ دیر فرار ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی گزری ہوئی کوئی بات یاد کر کے ہلکے سے مسکرائے، پھر کہنے لگے، آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ پتہ نہیں، صوفیہ کندھے جھکا کر بولی، میں تو اس دن کے بعد سے دوبارہ گئی ہی نہیں ہوں، لیکن اب آپ کو جانا پڑے گا۔ نہیں بھائی، میں جانتی ہوں اس کے اندر جتنا غبار بھرا ہوگا وہ مجھ پر نکالے گی، اور یہ جو اتنے دنوں سے آپ اسے تنگ کر رہے ہیں اس کا حساب بھی مجھ سے لے گی۔ اور معاف کیجیے گا شہروز بھائی، مجھے آپ کی خاطر جان قربان کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنس پڑے، کیا وہ اتنی ہی خون خوار ہو چکی ہے؟ بالکل، اور میری مانیے تو اس کا خیال چھوڑ دے۔ ناممکن۔ پھر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولے، کل آپ کو ہر صورت میں میرا میسج اس تک پہنچانا ہے۔ بات سنیے بھائی، صوفیہ پیچھے سے پکارتی رہ گئی، لیکن وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔
صوفیہ کا خیال تھا کہ اسے دیکھتے ہی ربیہ شروع ہو جائے گی اور وہ ساری باتیں جو کبھی اس نے اس سے کہی تھی اب وہ کہے گی، لیکن اس کے برعکس اس کے ہونٹوں پر ایک جامد چپ تھی۔ صوفیہ کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے سے ہٹی بھی نہیں اور نہ ہی ہمیشہ کی طرح کسی گرم جوشی کا اظہار کیا، بس ایک نظر اس پر ڈال کر جس طرح ابتہاج کے ساتھ مصروف تھی اسی طرح مصروف رہی، اور اس صورتحال کا مقابلہ صوفیہ کو خاصا مشکل نظر آیا، کیونکہ اگر وہ کہہ سن کر دل کی بھڑاس نکال لیتی تو پھر اس کی بات بھی سن سکتی تھی، لیکن اب اس کی بے نیازی دیکھ کر صوفیہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیسے بات کرے۔ کچھ دیر تک وہی اماں اور ہما کے پاس بیٹھی رہی، پھر جب اماں اٹھ کر کچن میں گئی تو صوفیہ بھی بچے کو ہما کی گود میں دے کر اماں کے پیچھے چلی آئی۔ اماں پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ وہ چھوٹتے ہی پوچھنے لگی۔ ربیہ کے لیے؟ اماں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں، ابھی جب میں آ رہی تھی تو امی نے خاص طور سے مجھے تاکید کی تھی کہ میں آپ سے معلوم کروں۔ میں کیا کروں؟ آگے وہ ربیہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا کہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس صاف انکار۔ زیادہ بات کروں تو کہتی ہے گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اماں فکر مندی سے بولی۔ آپ خواہ اس کی دھمکیوں میں مت آئیے، آخر کہاں جائے گی؟ اتنی تو بزدل ہے، پتہ نہیں نوکری کیسے کر رہی ہے۔ پھر پیڑھی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ نے ابا میاں سے بات کی؟ ہاں، کیا کہا انہوں نے؟ انہیں تو پہلے بھی شہروز احمد بہت پسند تھے اور اب بھی وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے، لیکن ان کا کہنا ہے پہلے ربیہ سے پوچھ لو، اور وہ ہیں کہ شہروز احمد کے لیے صاف انکار کر رہی ہے۔ قدر توقف کے بعد خود ہی کہنے لگی، ایسے اس کا کہنا بھی ٹھیک ہے کہ جس گھر سے ایک بار نکل آئی ہے دوبارہ وہاں جانا۔ اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ اماں یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، آخر آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کرنی ہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں بجائے اس کے کہ نئے سرے سے رشتہ تلاش کیا جائے اور پتہ نہیں کیسے لوگ ملے، اس سے بہتر ہے شہروز بھائی کے بارے میں سوچیے۔ میں نے خود یہی سوچا، لیکن کیا کروں، وہ کچھ سنے تب نہ۔ میں بات کروں اس سے؟ کر دیکھو، اماں نے کہا تو وہ اسی وقت اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ہما دونوں بچوں کے ریسلنگ کروا رہی تھی اور وہ بڑی دلچسپی سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ بار بار کہہ جا رہی تھی، خیال کرو ہما، کہیں کوئی نیچے نہ گر جائے۔ تم آج آفس نہیں گئی؟ نہیں، میں چھٹی پر ہوں، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، جبکہ پورا دھیان بچوں کی طرف تھا۔ اچھا، کتنے دن کی چھٹی لی ہے؟ 1 مہینے کی۔ خیریت کوئی اور کام ہے یا یوں ہی؟ بس یوں ہی۔ چلو اچھا ہے، کچھ دن آرام کر لو۔ پھر اچانک جیسے یاد آیا تو کہنے لگی، ارے ہاں، اگلے مہینے بچوں کی سالگرہ ہے نا؟ مجھے یاد ہے، وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ ایک ساتھ سالگرہ منائیں گے، میرا مطلب ایک ہی جگہ؟ صوفیہ نے کہا تو وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تب صوفیہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم سب ہمارے گھر آ جانا، وہیں دونوں بچوں کی سالگرہ۔ نہیں چھوٹی آپا، وہ پوری بات سنے بغیر بول پڑی۔ ہم ابتہاج کی سالگرہ اپنے گھر میں منائیں گے، یہ صحیح ہے کہ ہم آپ کی طرح بہت زیادہ دھوم دھام نہیں کر سکیں گے، لیکن جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ صوفیہ نے ٹوکا۔ میں تو اپنی خواہش بتا رہی تھی کہ سالگرہ والے دن دونوں بچے ساتھ ہوں، اور تم حیثیتوں کا فرق لے بیٹھی۔ اگر ایسی بات ہے تو اس دن ہم سب یہیں آ جائیں گے۔ پھر سرگوشی میں بولی، شہروز بھائی سمیت۔ وہ انسنی کر کے منہ دوسری طرف موڑنا چاہتی تھی، لیکن صوفیہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے بولی، تمہیں شہروز بھائی کی آمد پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں کیوں اعتراض کروں گی؟ وہ بغیر کسی تاثر کے بولی۔ تو سنو، اس وقت بھی اعتراض مت کرنا جب وہ 2 گواہوں کے ساتھ آئیں۔ چھوٹی آپا، وہ اپنی کمر سے اس کا ہاتھ نکال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ہما کو بچوں کا خیال رکھنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صوفیہ نے سوچا جب بات شروع ہو گئی ہے تو ادھوری نہیں رہنی چاہیے، اور فوراً اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ چھوٹی آپا، وہ اسے اپنے پیچھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہنے لگی، میں شہروز احمد کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اماں کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، اور اگر انہوں نے آپ لوگوں تک میرا جواب نہیں پہنچایا تو سن لیجئے، میں شہروز احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں کی زبانی تمہارا انکار سن چکی ہوں، صوفیہ اطمینان سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، اور اب تمہاری زبانی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ وجہ؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ میں وجہ بتانے کی پابند نہیں ہوں، بس میرا دل نہیں مانتا۔ ہمیشہ دل کی مانتی ہو اور ہمیشہ پچھتاتی ہو۔ اب نہیں پچھتاؤں گی، وہ یقین سے بولی تو صوفیہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر سمجھانے کی غرض سے بولی، دیکھو ربیہ، یہ تو نہیں ہے کہ تم شہروز احمد کو نہیں جانتی، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ فوراً بول پڑی، اس کے لہجے میں تن سمٹ آیا تھا، یہ وہی شخص ہے جس نے ثاقب حسن کے کہنے پر ایک معاہدے کے تحت مجھ سے شادی کی، پھر اس کے کہنے پر طلاق بھی دے دی، اور اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب اس نے کس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو وہ کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑے گا نہیں؟ ربیہ، صوفیہ واقعی بہت حیران تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ ہی بتائیے میں کیسے شہروز احمد کا اعتبار کر لوں، اور یہ باتیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے، پھر آپ کیوں ان کی وکالت کرتی ہیں؟ اس لیے کہ میں جانتی ہوں تمہارے بغیر ان کی زندگی ادھوری ہے۔ بس کرے چھوٹی آپا، کوئی کسی کے بغیر ادھورا نہیں ہوتا، لیکن وہ ادھورے ہیں، اور تمہیں اس سے بڑھ کر اور کیا یقین چاہیے کہ تمہارے بعد انہوں نے پھر کسی کو دل میں جگہ نہیں دی، اور اس تمام عرصے میں تم جس طرح سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی ہو، یہ سب مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور میں تمہیں کیا کیا بتاؤں۔ کبھی کبھی تو میں خود ان سے الجھ پڑتی تھی کہ جب کوئی ناتا نہیں رہا تو پھر کیوں انہیں تمہارا خیال ہے؟ قدر توقف کے بعد سوچ کر بولی، اور یہ بچہ ابتہاج ہم سب نے نہیں، شہروز بھائی نے تمہاری گود میں ڈالا تھا، انہوں نے اس وقت تمہاری بات سن لی تھی جب تم مجھ سے بچہ مانگ رہی تھی، پھر انہوں نے مہروز سے کہا کہ
बच्चा रबिया को दे जाओ। छोटी आपा। उसके होंठ पे आवाज़ जुम्बिश के साथ नीमवा हुई और वो पूरी खुली आंखों से देखी गई। तब सोफिया कुछ देर खामोशी रहने के बाद कहने लगी, तुम्हारा कसूर नहीं है, हालात ने तुम्हें मनफी अंदाज से सोचना और हर एक को शुबे की नज़र से देखना सिखा दिया है। फिर भी मैं तुमसे कहूँगी कि कम अज़ कम शरोज़ भाई के जज्बों पर शुबा मत करो। वो कल भी तुम्हारे साथ मुखलिस थे और आज भी मुखलिस हैं। अगर वो अपने खलूस की ये कीमत चाहते हैं कि मैं नहीं मेरी बहन, सोफिया ने फ़ौरन टोक दिया, खलूस की कोई कीमत नहीं होती और वो बदले में कुछ नहीं चाहते। उनकी तो बस ये ख्वाहिश है कि उनकी बेआबो रंग ज़िंदगी में तुम्हारे नाम, तुम्हारे वजूद और तुम्हारी मोहब्बत से बाहर आ जाए। मेरे वजूद से? अरे छोटी आपा, मैं तो खुद। उसकी आवाज़ भरा गई तो वो खामोश हो गई। सोफिया ने मोहब्बत से उसका हाथ अपने हाथों में लेकर दबाया, फिर कहने लगी, सुनो, कभी तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि खुशियाँ दरवाजे पर दस्तक दें तो दरवाजे बंद नहीं कर लेने चाहिए। फिर अब तुम क्यों दरवाजे बंद कर रही हो? मैं क्या करूँ? उसने गोया हथियार डाल दिए। सिर्फ आखिरी बार अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले का इख्तियार मुझे दे दो। यकीन करो, मैं तुम्हारे रास्तों में बहारों के काफ़िले उतार दूंगी। मुझे बहारें रास नहीं आती, वो मायूसी से बोली। ये महज तुम्हारा वहम है, इस तरह मत सोचो, बल्कि अब तुम कुछ भी मत सोचो। मेरी झोली में फ़कत एक ज़रा सी हाँ डालकर हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ। वो शशोपंज में पड़ गई, क्या करे क्या ना करे। और सोफिया उसकी कैफियत महसूस करके कहने लगी, चलो मैं इसरार नहीं करती, पहले तुम खुद अच्छी तरह सोच लो, लेकिन मस्बत अंदाज से। मैं फिर तुमसे बात करूँगी। जिस रोज़ से सोफिया उसे समझा कर गई थी, उसी रोज़ से वो उस नहज पर सोचने लगी थी, लेकिन हर बार उसकी सोच का इख्तिताम इस बात पर होता कि लोग क्या कहेंगे, ख़ास तौर से साकिब हसन के घर वाले। फिर उसे खुद भी बड़ा अजीब सा लगता था कि वो दोबारा उस घर में दाखिल हो। इसके अलावा उसे शहरोज़ अहमद पर भी कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था और ये बेख्तियारी उसे साकिब हसन के रवैये ने दी थी, जिसने गालबन उसके हसूल को ही मकसद जाना था। और अगर शहरोज़ अहमद भी हासिल करने के बाद उसी की तरह रंग बदल गए, तब इससे आगे वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी। फिर अपने तौर पर उसने फ़ैसला कर तो लिया, लेकिन मसला शरोज़ अहमद का था, जो बार बार उसके रास्ते में आने लगे थे और बाज़ औक़ात इतनी बेवाकी का मुज़ाहरा कर जाते कि वो हैरान रह जाती कि उनका सामना होने पर वो बहुत रिज़र्व हो जाती थी। कभी पेशानी पर शिकने भी डाल लेती, लेकिन उन्होंने जैसे तहिया कर लिया था उसे राम करने का। उसकी नागवारी महसूस करने के बावजूद मायनी खेजी से मुस्कुराए जाते, जिस पर वो मज़ीद झुंझला जाती। उन्हीं की वजह से वो महीने भर की छुट्टी लेकर घर बैठी थी, ताकि वो उसकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो जाए। और पता नहीं वो मायूस हुए थे या नहीं, अलबत्ता वो ज़रूर परेशान थी। जैसे जैसे छुट्टियां ख़त्म हो रही थी और दोबारा ऑफिस जाने के दिन करीब आ रहे थे, उसे उनका सामना करने का ख्याल परेशान कर रहा था। इस वक्त वो सोच रही थी, नहा कितने दिन यूं ही बेकार बैठकर गुजार दिए। इस दौरान वो किसी दूसरी जगह जॉब तलाश कर सकती थी, अगर उससे अच्छी नहीं तो ऐसी जॉब तो मिल ही जाती, और वो बहुत खामोशी से रिज़ाइन देकर अपना रास्ता अलग कर लेती। लेकिन ये ख्याल उसे पहले नहीं आया था, और अब जबकि उसकी सिर्फ 3 छुट्टियां बाकी थी, तो इतने कम वक्त में तो कुछ नहीं हो सकता था। मुझे बताइए क्या मसला है? हुमा ने उसे चौंकाया। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, आपके सोचने का अंदाज़ बताता है कि किसी मसले से दो चार है। मुझे बताइए क्या बात है? कोई ख़ास बात नहीं, उसने मुस्कुरा कर टालना चाहा। चलिए आम बात ही बता दें। हुमा मिस्र हुई तो वो सरसरी अंदाज में बोली, मैं सोच रही हूँ ये जॉब छोड़कर कहीं और कोशिश करूँ। क्यों? असल में जब से शरोज़ अहमद का हमारे ऑफिस में आना जाना हुआ है, तब से मेरा दिल उचाट हो गया है। वो साफ गोई से बोली तो हुमा हैरान होकर कितनी देर तक उसे देखती रही। इस तरह क्यों देख रही हो? उसने टोका। सोच रही हूँ जब शरोज़ भाई का इस घर में आना जाना शुरू होगा तो क्या आपका यहाँ से भी दिल उचाट हो जाएगा? हुमा ने कहा तो वो नागवारी से बोली, तुम्हें किसने कहा कि वो यहाँ आएंगे? ख़ास तौर से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबकी बातों से तो ऐसा ही लगता है। अगले दिन से उसने अखबार में ज़रूरत है कि इश्तिहार देखना शुरू कर दिया, और अभी इस मरहले में थी कि इधर छुट्टियां ख़त्म हो गई। पूरे 1 महीने बाद ऑफिस में दाखिल हो रही थी कि पहले ही मरहले पर शरोज़ अहमद से सामना हो गया। वो जीएम के साथ खड़े थे। पहली गैर इरादी नज़र के फ़ौरन बाद उन्होंने चौंक कर उसे देखा तो बस एक पल को दिल ज़ोर से धड़का। फ़ौरन संभली थी कि वो किसी का ख्याल किए बगैर उसके पास चले आए। कैसी हैं आप रबिया? लहजे में ना इख्तियार था ना बेख्तियारी, कदर जताने वाला अंदाज था, जैसे बावर करा रहे हों कि वो भरे मजमे में भी पुकारने का हक रखते हैं। ठीक हूँ, वो रखाई से कहकर अपनी टेबल पर आ गई और इंटरकॉम पर असफंदियार को अपनी आम के बारे में बताने लगी। उन्होंने कुछ देर रुक कर उसे देखा, फिर ऑफिस से निकलते चले गए। शाम में जब वो ऑफिस से लौटी तो घर में बड़ी आपा को देखकर उसने पहले खुशी का इजहार किया, फिर शिकवा करने लगी। कमाल है बड़ी आपा, इतने दिनों से मैं छुट्टी पर थी तो आप आई नहीं, और आज मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ, और आज मुझे पता था कि तुम घर पर नहीं होगी, इसलिए अम्मा वगैरह से मिलने आ गई। बड़ी आपा ने कहा तो वो हैरान रह गई। आप मुझसे क्यों खफा हैं? तुमने सबको परेशान जो कर रखा है। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए उसने अम्मा को देखा। हाँ तुमने। बड़ी आपा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया, फिर कहने लगी, क्या तुम्हें ज़रा एहसास नहीं है कि अम्मा और अब्बा मियाँ तुम्हारे लिए कितने फ़िक्रमंद हैं? मुझे अभी मालूम हुआ है कि सोफिया की सास तुम्हें बहू बनाना चाहती है, लेकिन तुम। हाँ मैं मना कर रही हूँ, मुझे मंजूर नहीं है।
وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی اور مزید کچھ کہے سنے بغیر اندر چلے گئی۔ اسے سچ مچ بہت غصہ آ گیا تھا کہ آخر سب لوگ شہروز احمد کی طرفداری کیوں کرنے لگے تھے، ان کے گزشتہ رویے کو کیوں نہیں سوچتے، اور جب وہ خود سوچنے بیٹھی تو کسی خوبصورت لمحے نے چپکے سے دامن تھام لیا۔ اس کے بعد بے شمار لمحات تھے اور وہ کس سے نظریں چراتی۔ وہ گھبرا کر کمرے سے نکل آئی۔ بڑی آپا جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کر ان کے کمر کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا دیا اور ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر بولی، بڑی آپا آپ مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں جا رہی؟ تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ کیوں نہیں، آپ ناراض ہو کر جائیں گی تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ اچھا، بڑی آپا نے خود کو اس کے بازوؤں کے حلقے میں سے نکالا اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں ربیہ، بس تم میری ایک بات مان لو۔ جی؟ وہ مجسم سوالیہ نشان بن گئی۔ گزشتہ ساری باتیں بھلا دو، آپ اسے آسان سمجھ رہی ہیں۔ نہیں، میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے، پھر بھی تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اور اب جب کہ تم میں کافی تبدیلی آ گئی، میرا مطلب تلخ تجربات سے تم بہت کچھ سمجھ اور سیکھ گئی ہو، تو انہیں گزشتہ حالات کو خود پر طاری یا حاوی نہیں رکھنا چاہیے۔ جب نئے انداز سے چلنا سیکھا ہے تو نئی راہوں پر چلنے کی امنگ بھی پیدا کرو۔ جن راہوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے بڑی آپا، وہ نئی تو نہیں ہے، وہی پرانے راستے، وہی پرانے لوگ اور کوئی بعید نہیں کہ حالات بھی۔ ایسا مت سوچو، بڑی آپا نے ٹوک دیا۔ اس کے برعکس یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان پرانے راستوں کو انہی پرانے لوگوں نے نئے انداز سے سجایا۔ تم ایک بار اس انداز سے سوچ کر تو دیکھو۔ وہ خاموش رہی۔ اب انہیں کیا بتاتے کہ وہ ہر انداز سے سوچ چکی ہے، کبھی دل آمادہ ہوتا اور کبھی صاف انکاری۔ اس روز صوفیہ نے اپنے اور ربیہ کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو شہروز احمد کے گوش گزار کر دی تھی، جس سے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ ان کی طرف سے نہ صرف کبیدہ خاطر بلکہ خاصی بے اعتبار سی بھی ہے، اور اس کے بعد سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے یقین دلائے کہ وہ محض اپنی گزشتہ غلطی یا زیادتی کی تلافی کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی بے پایہ محبت کے ساتھ اسے اپنا صاحبان دینا چاہتے ہیں جس پر وہ فخر کر سکے۔ اس روز کے بعد سے وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ کہیں اطمینان سے بیٹھ کر ان کی بات سن لیں۔ آفس میں بارہا سامنا ہوا، کئی بار انہوں نے اسے اپنے ساتھ چلنے کی پیشکش کی، لیکن وہ سہولت سے منع کر گئی۔ اس کے انداز میں خفگی نہیں ہوتی تھی، بلکہ یوں جیسے کسی معمولی جان پہچان رکھنے والے شخص نے اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی ہو، اور اس کا یہ انداز انہیں اس کے گزشتہ تمام رویوں کی نسبت عجیب سا لگا۔ کچھ توہین کا احساس بھی ہوتا تھا۔ دل چاہتا تھا تمام لوگوں کے درمیان اسے جھنجھوڑ ڈالے، بمشکل خود پر ضبط کرتے رہے، کبھی کبھی اپنے آپ سے لڑنے لگتے، لیکن کبھی بھی وہ خود کو اس سے الگ رکھ کر نہیں سوچ سکے۔ اس روز جب امی نے انہیں بتایا کہ وہ آج پھر ربیہ کے گھر گئی تھی اور یہ کہ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو وہ بے حد جھنجھلائے۔ اسی وقت اس سے براہ راست بات کرنے کا سوچا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گزشتہ کئی روز سے وہ انہیں زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کوئی بھی بات کرتے، مختصراً جواب دے کر فوراً دوسری طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ جبھی اسی وقت انہوں نے اس کے سامنے جانے کے بجائے ٹیلی فون کا سہارا لیا اور اس کی آواز سنتے ہی مضبوط لہجے میں بولے، آپ فون بند نہیں کریں گی؟ جی؟ اس کا جی نہ اس بات میں تھا اور نہ سوالیہ۔ غالباً فوراً وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ پہلے ہی مرحلے پر وارننگ دینے والا کون ہے، اور جب سمجھی تو اسی قدر کہہ سکی، فرمائیے۔ ایک بات بتائیے ربیہ، آپ کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار صرف آپ کے والدین کو ہے یا؟ وہ قصداً خاموش ہو گئے اور وہ ان کا مطلب سمجھ کر بولی، سوری، میں آپ کی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتی، لیکن میں ہر صورت جاننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرے پرپوزل کو آپ ریجیکٹ کر رہی ہیں یا آپ کے والدین۔ کیا واقعی آپ کے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے؟ وہ بلا ارادہ بہت جلدی پوچھ گئی، تو وہ کچھ دیر اس کے لہجے پر غور کرنے کے بعد بولے، گویا آپ ایسا ہی چاہتی ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ بس میں مناسب نہیں سمجھتی۔ اچھا، وہ ذرا سا سے یہ مناسب اور نامناسب کی تمیز کب سے ہو گئی آپ کو؟ سننا چاہتے ہیں؟ ضرور۔ اس روز سے شہروز احمد جب اجلاء عروسی میں آپ نے مجھے ایک نامحرم کا خط تھمایا تھا، اس کے بعد سے آج تک میں مناسب اور نامناسب کے بھنور میں چکر کھا رہی ہوں۔ پلیز ربیہ، گزری ہوئی کوئی بات مت دہرائیے، وہ عاجزی سے بولے، تو وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی، پھر سوچ کر قدرے تاخیر سے بولی، ایک بات مانیں گے؟ کہیے۔ آپ اپنا پرپوزل واپس لے لیں۔ وہ اطمینان سے انہیں حیران کر گئی، کیوں؟ کیونکہ جواب نہیں ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس جواب ہو تب کہیے گا۔ کیا مطلب؟ میں بغیر کسی وجہ کے آپ کی بات نہیں مان سکتا، اور وجہ بھی ٹھوس ہونی چاہیے۔ ان کے حتمی انداز پر وہ جھنجھلا اٹھی، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا نہیں سمجھتا میں؟ وہ خاموش ہو کر اپنے آپ سے الجھنے لگی اور وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بولے، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سلسلہ منقطع کر گئی۔ انہوں نے ریسیور کو یوں دیکھا جیسے شکوہ کر رہے ہوں، پھر کریڈل پر رکھ کر جیسے ہی پلٹے صوفیہ کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ شوخ و معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے متوجہ ہونے پر ہلکے سے کندھے اچکا کر بولی، میں نے کچھ نہیں سنا۔ سن کر بھی کیا کر لیتی؟ وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ صوفیہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ کیا کہہ رہی تھی ربیہ؟
یہ آپ اسی سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ صوفیہ کے اشتیاق کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو بہت عجلت میں ظاہر کر رہے تھے۔ آپ کو بتانے میں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض تو کوئی نہیں، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ اور ریک میں رکھی فائلوں میں جانے کیا تلاش کرتے ہوئے بولے، آپ کو واپسی کب تک ہوگی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، انہوں نے اپنے کام میں مصروف رہ کر کہا۔ پھر جانے کیا خیال آیا، اسے دیکھ کر پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ کام تو نہیں، البتہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ چلیے پھر اطمینان سے، آخر میں وہ خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، اور اس کے رکنے پر پہلے ہاتھ میں پکڑی فائل رکھی، پھر آ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کہیے کیا بات ہے؟ میں نے ایک پلان بنایا ہے۔ صوفیہ کے رازدارانہ لہجے اور انداز پر وہ چونکی اور فوری طور پر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں نے سوچا ہے کچھ دنوں کے لیے اماں کے گھر چلی جاؤں اور ربیہ سے یہ کہوں کہ جب تک وہ آپ سے شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گی میرے لیے بھی اس گھر کے دروازے نہیں کھلیں گے، یعنی میری واپسی صورت۔ شٹ اپ صوفیہ، وہ اسے خاموش کروا کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اس کی بات سخت ناگوار گزری تھی، بامشکل خود پر ضبط کر کے بولے، محبت اور دھاندلی میں فرق ہوتا ہے صوفیہ، اگر دھاندلی ہی کرنا ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا۔ پھر جاتے جاتے بولے، خبردار ایسی کوئی بات سوچنا بھی مت جس سے اس کے ساتھ ساتھ میرے پندار کو بھی ٹھیس پہنچے۔ صوفیہ نے بہت خاموشی سے انہیں کمرے سے نکلتے دیکھا، اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ ابتہاج کی سالگرہ میں بس 2 دن تھے۔ کافی دن پہلے جب صوفیہ آئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ دونوں بچوں کی سالگرہ ایک ہی جگہ یعنی ایک ہی گھر میں کرے گی، اماں کے گھر یا اپنے گھر۔ اس کے بعد سے وہ نہ تو خود آئی تھی اور نہ ہی فون پر اپنے پروگرام کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے طور پر ساری تیاری تو مکمل کر لی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی طرف سے کسی کو مدعو کرے یا نہیں۔ اس کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ سالگرہ کہاں ہوگی۔ اس شام وہ اسی الجھن میں بیٹھی تھی کہ صوفیہ اور مہروز آ گئے، بہت عجلت میں تھے۔ بس کھڑے کھڑے صوفیہ نے بتایا کہ وہ سالگرہ کا اہتمام اپنے گھر پر کر رہی ہے۔ مہروز نے سب کو آنے کی تاکید کی اور خاص طور سے اس سے کہا کہ وہ ابتہاج کے ساتھ ضرور آئے۔ اس نے مروتاً سر ہلا دیا۔ سچ آپ بھی چلیں گی؟ صوفیہ اور مہروز کے جانے کے بعد ہما نے بہت خوش ہو کر اس سے پوچھا تو اچانک وہ بے پناہ آزردگیوں میں گر گئی، اس لیے نہیں کہ وہ وہاں جا نہیں سکتی تھی بلکہ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہ صوفیہ کے گھر نہیں جائے گی۔ اس کے باوجود ابتہاج کی پہلی سالگرہ اس کے بغیر منانے کا سوچ لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ جب بچے کو لے کر آئی تھی تو کتنی خوش تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ اب بقیہ تمام عمر اسے ساری خوشیاں اسی بچے کے حوالے سے ملیں گی، لیکن پہلی ہی خوشی پر اسے نظر انداز کر دیا گیا تھا اور اندر ہی اندر کٹتی رہی۔ اور سالگرہ والے دن جب سب صوفیہ کے گھر چلے گئے ابتہاج کو لے کر، یہاں تک کہ ابا میاں بھی، تو وہ بالکل اکیلی رہ گئی، اور اداس تو وہ تھی ہی، اپنی تہی دامنی کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ اس طرح تو اس نے نہیں سوچا تھا، اور اسے صوفیہ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ جب خوشی منانے کا وقت آئے گا تو وہ ابتہاج کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ کم از کم چھوٹی آپا کو میرا خیال ضرور کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بے حد آزردہ ہو کر سوچا تو آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا، اور چھلکنے کو تھا کہ کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہروز احمد کو کھڑے دیکھ کر اس کے پورے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر ان کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور لہجہ آپ سنجیدہ۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی، ہونٹوں کی حرکت بھی تھی، لیکن آواز جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اندر ہی اندر اتنی بے بسی پر کرتی ہوئی ان کی طرف سے رخ موڑ گئی تو وہ دہلیز پار کر آئے اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، آئیے۔ وہ ایک دم جیسے ہوش میں آ گئے، لیکن اتنی ہی سی دیر میں کتنی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اس سے چند قدم آگے تھے۔ مجبوراً ان کے پیچھے چلنا پڑا، اور جب انہوں نے تخت کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو اسے یوں لگا جیسے وہ ان کے گھر آئی ہو۔ خاصی دلچسپ صورتحال تھی، یعنی مہمان میزبانی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ کیا مجھے آپ سے چائے وغیرہ کا بھی پوچھنا پڑے گا؟ وہ اسے تخت کے کنارے خاصے تکلف سے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر مسکرا کر بیٹھے، اور دیوار کے پاس سے کرسی کھینچ کر اس انداز سے بیٹھے کہ وہ اگر یہاں سے اٹھنے کا ارادہ کرے بھی تو فوراً عمل نہ کر سکے۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ پلکیں اٹھائے بغیر انہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ ضرور جانتے ہوں گے، لیکن اس بحث کو چھوڑیے، اور اگر پوچھنا ہی ہے تو یہ پوچھیے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ انہوں نے ٹوک کر کہا تو وہ فوراً کچھ نہیں کہہ سکی، پھر کچھ سوچ کر بولی، میں آپ کی آمد کا مقصد جانتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، وقت کی بچت ہوگی۔ وہ اطمینان سے بولے تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر رہ گئے۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے اس کی جھنجھلاہٹ سے محظوظ ہو کر کہا۔ کس بارے میں؟ ارے، ان کی مسکراہٹ ہلکی سی ہنسی کا روپ دھار گئی۔ ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ آپ میری آمد کا مقصد جانتی ہیں۔ جی، اور میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا رہی تھی۔ کہنے سننے کو تو اب کچھ رہا ہی نہیں ربیہ بیگم، اب تو سمجھنے اور عمل کرنے کا وقت ہے۔ چاہے تو یہ کہ ہم بغیر کسی تاخیر کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس شاہراہ پر قدم رکھ دیں جہاں ایک نئی زندگی ہماری منتظر ہے۔ اس کی پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوتے دیکھ کر کہنے لگے،
میں جانتا ہوں آپ کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، غالباً آپ مجھ سے متنفر بھی ہیں اور شاید میرا اعتبار بھی نہیں کر رہی۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں ربیہ، تب بھی میں جانتا ہوں کہ اس تمام عرصے میں آپ میرے بارے میں کس انداز سے سوچتی رہی، اور میں آپ کے سامنے کوئی صفائی نہیں پیش کرنا چاہتا، پھر بھی یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جن باتوں نے آپ کو مجھ سے متنفر کیا ہے ان کی وضاحت کر دوں۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، وہ روٹھے روٹھے لہجے میں بولی۔ لیکن مجھے ضرورت ہے، وہ فوراً زور دے کر بولے، اس لیے کہ میں صرف تلافی کی غرض سے آپ کے پاس نہیں آیا، بلکہ وہ محبت جو میری شریانوں میں گردش کر رہی ہے وہ مجھے آپ تک لائی ہے، اور یہ وہ محبت نہیں جو اپنی ہی آگ میں چپ چاپ سلگتی رہے، اس کے برعکس یہ تمہارے دل تک رسائی چاہتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے آپ سے تم پر آ کر درمیانی فاصلہ سمیٹتے ہوئے اپنی بے نام سی خواہشوں کا اعتراف کرنے لگا۔ میں تمہیں چاہوں اور بدلے میں تم مجھے ٹوٹ کر چاہو، میں روٹھوں تو میری جان پر بنائے، اور میں مسکرا کر دیکھوں تو ہر طرف تمہاری ہنسی کی چھنکار سنائی دے، اور ایسا تو جب ہی ممکن ہے ربیہ جب تمہیں میرا اور میری محبتوں کا اعتبار ہو۔ انہوں نے لمحہ بھر رک کر اس کے وجود کو سناٹوں کے آثار میں دیکھا، پھر کہنے لگے، شاید تم جانتی ہو میرے دل کی نرم زمین پر تمہاری محبت کا بیج اس روز گرا تھا جب تم برف سے گھروندہ بنا رہی تھی۔ اس کے بعد پہلے تو یہ خود رو پودے کی طرح بڑھی، پھر میں نے خود اس کی آبیاری کی، یوں کہ تمہیں خبر نہ ہو، کیونکہ درمیان میں ثاقب حسن موجود تھا، گو کہ مجھے تم پر شرعی اور قانونی حق حاصل ہو چکا تھا۔ تم میری منکوحہ تھی، اگر میں چاہتا تو اسی وقت تمہیں اپنا پابند کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں تو یہ اور بھی آسان تھا کہ تم بھی ایسا ہی چاہ رہی تھی، اور بارہا میں نے سوچا کہ تمہیں بیوی کا مقام دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں، لیکن اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ اس لیے نہیں کہ میں کسی وعدے یا معاہدے کا پابند تھا، میرے لیے ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میں نے صرف اس کے بعد کے حالات کو سوچ کر تمہاری طرف پیش رفت نہیں کی، اس لیے کہ مجھے محبت کی موت منظور نہ تھی، اور نہ ہی میں سمجھوتا کرنا چاہتا تھا۔ اگر میں اس وقت اپنا حق استعمال کر لیتا تو اس وقت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اور اس کے پلکیں جھکا لینے پر کہنے لگے، میں شروع ہی سے حقیقت پسند رہا ہوں، اور تمہارے بارے میں جذباتی فیصلہ کرنے کے بجائے میں نے حقائق کو سامنے رکھ کر سوچا تھا، اور حقائق بڑے تلخ تھے۔ تم سمجھ سکتی ہو محبت کی جذباتی عمر کتنی کم ہوتی ہے، سال 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ، اور اس دوران یا تو واقعی ایک دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی یا دانستہ نظر انداز کی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد زندگی معمول پر آتی ہے، اور اصل زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور میں نے اصل زندگی ہی کا تصور کیا تھا۔ تو جانتی ہو اس میں کیا تھا؟ ہر طرف بے اعتباری اور غیر یقینی۔ مجھے یوں لگا جیسے جذباتی دور سے نکل کر میں سطحی سی سوچ رکھنے والا بہت عام سا مرد بن جاؤں گا، یعنی تمہارے ہر انداز میں مجھے ثاقب حسن کی پرچھائی نظر آئے گی۔ تم خاموش ہو تو کیوں؟ تمہارے ہونٹوں کی مسکراہٹ کس کی یاد کی مرہون منت ہے؟ تم تنہا کیوں بیٹھی ہو؟ اچانک تمہارا ہاتھ گرم کتیلی سے کیوں چھو گیا ہے؟ یعنی یہ بات میں کیوں اور اس کیوں کے ساتھ ثاقب حسن۔ وہ خاموش ہو گئے، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور 2-3 گہرے کش لینے کے بعد بولے، ایسی ہی بہت بے شمار باتیں سوچ کر میں تم سے دستبردار ہو گیا۔ میرے لیے یہ تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ میرا دل جس میں تمہاری محبت کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں، آئندہ چند سالوں میں صرف شکوک و شبہات کا گھر بن کر رہ جائے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ میں تم سے ہمہ وقت شاکی رہتا اور تم مجھ سے متنفر، اور عین ممکن تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہوئے الگ ہو جاتے، یا پھر دوسری صورت سمجھوتے کی تھی، یعنی جبراً ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ محبت مر جائے تو یہی 2 صورتیں باقی رہ جاتی ہیں، اور میرے لیے یہ دونوں صورتیں ناقابل قبول تھی، جب بھی یہ جاننے کے باوجود کہ میری طرح تم بھی اس بندھن کو قائم رکھنا چاہتی ہو، خود کو وعدے کی زنجیر میں جکڑا ہوا پابند شخص ظاہر کر کے راستے الگ کر لیے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگے، ایسا کر کے میں خوش نہیں تھا، کبھی بھی خوش نہیں ہوا۔ اس کے باوجود یہ اطمینان تو رہا کہ ہم ایک دوسرے کی نظروں سے گرے نہیں۔ تم مجھ سے لاکھ متنفر سہی، لیکن میرے کردار سے شاکی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو ابھی کچھ دن پہلے تم نے صوفیہ سے کہا تھا کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اب میں تمہیں کسی کے کہنے پر چھوڑوں گا نہیں، تو اب تمہیں جان لینا چاہیے کہ پہلے بھی میں نے کسی کے کہنے پر تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ وہ فیصلہ میرا اپنا تھا، اور ابتدا میں پچھتایا بھی، لیکن پھر تمہاری شادی اور اس کے بعد ثاقب حسن کا جو روپ سامنے آیا تو مجھے اپنا فیصلہ انتہائی مناسب لگا، جس کی بدولت میں نے خود کو ثاقب حسن بننے سے بچا لیا تھا۔ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، لیکن بڑا آدمی بننے کی خواہش تو ہر ایک کو ہوتی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے برا بھلا کہہ سکتی ہو، ملامت بھی کر سکتی ہو، لیکن نظروں سے نہیں گرا سکتی، اس لیے کہ میں آج بھی اس مقام پر کھڑا ہوں جس مقام پر تم نے میری ہمراہی کی خواہش کی تھی، اور تم یہ یقین کر لو کہ میں اس مقام سے آگے تو جا سکتا ہوں، نیچے نہیں آ سکتا۔ اگر نیچے آنا ہوتا تو قدرت بہت پہلے مجھ سے جذباتی فیصلہ کروا چکی ہوتی۔ تم سن رہی ہو نا؟ میری طرف دیکھو، یہ میں ہوں، شہروز احمد، جس کے بارے میں تم نے صوفیہ سے کہا تھا کہ کبھی موقع ملے تو اس کا محاسبہ کر دیکھنا۔ بہت پارسا ہے نا وہ؟ اس کے پہلو بدلنے پر بے ساختہ مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر بولے،
اپنی پارسائی کا کیا ثبوت پیش کروں؟ 2 سال تک تم میرے بیڈ روم میں رہی اور وہ قصداً خاموش ہو گئے، لیکن نظریں اس پر سے نہیں ہٹائی۔ میرے خدا، من میں ایسی ہلچل تو کبھی اس نے بھی نہیں مچائی تھی جس نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ اور وہ کہنے لگے، اس کے علاوہ بھی میں ہر بات کی وضاحت کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں صرف یہ دیکھنے آیا کہ تم اپنی کہی بات پر قائم ہو یا نہیں۔ اس نے ایک لحاظے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے بولے، کیا تم نے ہر مقام پر یہ نہیں کہا کہ تم نہ تو کسی کو خفا کر سکتی ہو اور نہ خود کسی سے خفا ہو سکتی ہو؟ اور اب میں دیکھ رہا ہوں ربیہ کہ تم خود تو روٹھی روٹھی ہو ہی، مجھے بھی روٹنے پر مجبور کر رہی ہو، گویا تم اپنی بات پر قائم نہیں رہی ہے نا؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر انہوں نے پوچھا تو وہ یہاں سے اٹھنے کا سوچنے لگی، لیکن پیچھے دیوار تھی اور سامنے وہ، اور وہ اس کا ارادہ بھانپ کر بولے، بس کرو ربیہ، کہاں تک مجھ سے بھاگنے کی فضول سی کوشش کرتی رہو گی، جبکہ اچھی طرح جانتی ہو کہ ہر راستے پر سب سے پہلے تمہارا سامنا مجھ سے ہوگا۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور پتہ نہیں اس کی خاموشی میں کیا اسرار تھا، وہ سمجھ نہیں سکے۔ کچھ دیر تک سوچتے رہے کہ اب کیا کہنا چاہیے، لیکن اچانک احساس ہوا کہ مسلسل بول کر وہ اپنا وقار خود مجروح کر رہے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ انہیں بے حد عزیز تھی، ہر پل اسے رگے و جانس میں سے قریب محسوس کیا تھا، اس کی خاطر جان دی جا سکتی تھی، لیکن عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تھے۔ پھر انا بھی آڑے آئی تو ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی، لیکن یہ میری آخری کوشش تھی۔ اپنے لہجے کی شکستگی خود انہوں نے بھی محسوس کی اور فوراً پلٹ گئے، لیکن 2 قدم کے بعد ہی رکے اور اس کی طرف پلٹے بغیر بولے، شاید تمہیں یاد ہو، جب میں آخری بار تمہیں اس گھر کے دروازے پر چھوڑنے آیا تھا تو تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم اپنے گھر والوں سے کیا کہو گی، اور میں نے کہا تھا سارا الزام میرے سر رکھ دینا۔ اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر کہنے لگے، اور ابھی یہاں آتے ہوئے میں سب سے کہہ کر آیا تھا کہ واپسی میں تم میرے ساتھ ہوگی۔ اب تم بتاؤ، سب لوگ جو ہماری راہ تک رہے ہوں گے، میں تنہا ان کے سامنے جا کر کیا کہوں؟ اور وہ قصداً خاموش نہیں تھی، بہت دیر سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی محبت جو اب نہیں بلکہ بہت پہلے سے اس کے دل تک رسائی حاصل کر چکی تھی، اور پھر بدلتے حالات سے مجبور ہو کر جیسے اس نے اندر کہیں دفن بھی کر دیا تھا، وہ اچانک یوں بیدار ہو کر اپنا آپ عیاں کرنے پر اصرار کر رہی تھی کہ اسے ڈر تھا۔ یہاں اونٹ کھلے پہلی بات اعتراف کی ہوگی، جب بھی اتنی دیر سے وہ ہونٹ سیے بیٹھی تھی، اور اب جب کہ وہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر جا رہے تھے تو اس نے ساری احتیاطوں کا دامن چھوڑ دیا اور ان کی پشت پر نظریں جما کر بولی، آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے شہروز احمد، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ بدلے میں ٹوٹ کر چاہنے کا اعتراف اور عزم لیے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں پر عہد رفتہ کی پرچھائی نہیں تھی، اس کے برعکس پلکوں سے ڈھلکتا قطرہ قطرہ ان کی محبت کو خراج پیش کر رہا تھا۔ احساس طمانینت میں گر کر انہوں نے گہری سانس لی اور بڑھ کر وہ سارے قطرے اپنی انگلیوں پر سمیٹ لیے، اور کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ انہی پرانے راستوں پر چل رہی تھی جنہیں خاص طور پر اس کے لیے نئے انداز سے سجایا گیا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہوپ فلی کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا زیادہ سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔